سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوحات کی جو کامیابی تھی، اب یقیناً یہ بات یاد رکھیں، میں نے پچھلے جمعہ المبارک میں بھی عرض کیا تھا کہ جب اتنی بڑی کامیابیاں نصیب ہوگی تو کیا سازش کرنے والے لوگ خاموش بیٹھ جائیں گے؟ یہاں سے یہ نقطہ آج کے دور کے لوگوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے، آج کے دور کے لوگوں کو سمجھنی چاہیے بات کہ جو لوگ مافیاز ہیں، اگر ان کے مفادات کے ساتھ آپ کا مفاد کلیش کر جائے تو آپ جتنے بھی متقی اور پارسا ہوں گے، اگر وہ مافیاز مضبوط ہے تو وہ آپ کو کبھی نہیں چلنے دیں گے اور سامنے نہیں آئیں گے، بیک پہ کھڑے ہو کر کے سازشی کریں گے، بیک پہ کھڑے ہو کے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت آپ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کیا کیا گیا؟ بلوائیوں نے مصر میں سازش تیار کی اور 49 دن محاصرہ کیے رکھا، آخر شہادت۔ اور یاد رکھیں کچھ خطائیں ایسی ہوتی ہیں جو لمحوں کی خطائیں ہوتی ہیں، صدیوں کی سزا بھگتنی پڑتی ہے، صدیوں کی سزا۔ میں یہاں پھر ایک بڑا محتاط جملہ بولنے لگا ہوں، اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو وہ ان کے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ میں نے ابتدا میں اس کا اشارہ کیا تھا کہ یاد رکھیں ہمیشہ جتنے فسادات سلطنت عثمانیہ کے بعد، اور آپ کا وہ جملہ کہ میرے بعد تم کبھی بھی ایک جگہ پر اکٹھے نماز نہیں پڑھ سکو گے، یہ بات یاد رکھنا۔ یہ سارے مسائل طلقاء کے ہیں، طلقاء کے ہیں۔ آقا نے فرمایا تھا کہ جو فتح مکہ کے پہلے کے صحابہ ہیں، بعد والے ان کی ابتدا میں کھڑے ہو کر کے نماز ادا کریں۔ ہمیں صحابیت کی تعریف کرتے ہوئے بھی بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں، بات سمجھے؟ یہ نقطہ بڑا باریک ہے، اس سے آگے نہیں میں جانا چاہتا۔ فرمایا ہمیں حقائق کو سمجھنا ہوگا، ہمیں حقائق کو۔ جب روم اور کیسر کسرا کو اور ایران کو آپ نے فتح کر لیا تو وہ بڑے بڑے مافیاز کیا خاموش بیٹھ جائیں گے؟ نہیں، انہوں نے فیروز جیسے غدار کو اپنے پلے باندھا اور اس کو سبق پڑھا کر کے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلطنت میں چھوڑ دیا۔ اب سازش آپ دیکھ لیں، ایک طرف اصول دیکھ لیں۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا اصول تھا کہ مدینہ کی سرزمین پر کسی اجمی کو رہنے نہیں دیتے تھے، داخل نہیں ہوتے، یہ اصول تھا۔ مگر جب ایران اور روم فتح ہو گئے، انہوں نے سازش کی تو فیروز اجمی تھا جو پن چکی بنانے کا ماہر تھا۔ پن چکی ہوتی نا، پن چکی اس وقت پانی کے ساتھ چلتی تھی آٹا پیسنے کا، وہ پن چکی بنانے کا ماہر تھا۔ اس کو اس فن کے ساتھ مدینہ کی سرزمین پر داخل کیا اور لمبے عرصے تک وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتا رہا، اور بہت سارے پلان کے تحت، بڑی ایک لمبی سازش کے تحت، لمبے پیریڈ کے تحت، بعض اوقات سازش میں کامیابی کرتے کرتے حاصل کرتے 3.5 سال کا عرصہ بھی گزر جاتا، 3.5 سال کا عرصہ بھی گزر جاتا ہے، اور پتہ نہیں چلتا کہ میرے ساتھ ہو کے گیا، اور پتہ اس وقت چلتا ہے کہ مجھے نکالا کیوں۔ تو بابا تجھے سمجھ تو آنی چاہیے نا کہ جو لائے ہیں اس وقت بھی تو انہوں نے غلامی کے پردے پر مجھ سے سائن کروائے تھے، اور آج جو کچھ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے؟ میں تو اس سارے معاملات کے اندر ذمہ دار حکومت کو 40% اور 60% اپنے آپ اور عوام کو ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ اور میں تو یہ بات بالکل کلیئر ہے
کہ شاید پھر بھی محتاط ڈر کر شاید کسی مرحلے میں حساب و کتاب میں شاید کہیں بچ جائے حکمران اپنا کیوں پر حساب دے دے، مگر ہم نہیں بچنے لگے، ہم نہیں بچنے لگے، ہم کبھی نہیں بچے، کبھی نہیں بچے۔ بابا بہلول سے کسی نے پوچھا، بابا بہلول مجذوب تھا، اس نے کسی نے پوچھا کہ چور کی سزا کیا ہے، تو بابا بہلول رحمت اللہ تعالی نے فرمایا چور کی سزا اگر اس نے چوری مجبوری کے تحت کی ہے، فاقہ کشی کی حالت میں کی ہے، تو فرمایا پھر اس کو معاف کر دو۔ پھر فرمایا چوری اس نے مجبوری اور غربت کی حالت میں کی ہے تو اس سلطنت کے حکمران کو سزا دے دے، پھانسی پہ لٹکا دے، اور اگر اس نے پیشہ وارانہ اصول کے تحت کی ہے تو فرمایا پھر اس کے ہاتھ کاٹ دے۔ اب یہاں کچھ اصول الٹے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ کہیں اپنے کیے کے جرم دے کر کے کہیں نہ کہیں سے نکل جائے، ہم نہیں بچ پائیں گے۔ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں شاید نمازوں کا حال کم پوچھا جائے اور ان معاملات کا حال ہمیں سب سے زیادہ دینا پڑتا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ لہذا فیروز پن چکی کا ماہر تھا تو اس کو وہاں بھیج دیا، حتیٰ کہ اس کو بڑا طویل عرصہ لگ گیا حضرت عمر سے اجازت مانگتے ہوئے کہ میں ہوں اجمی مگر میں آپ کا وفادار ہوں، تو مجھے مدینہ کی سرزمین پر اس فن کے لیے کہ میں آپ کو ایک ایسی چکی بنا کر کے دوں گا جو دنیا آپ کو یاد رکھے گی۔ اس جملے کے پیچھے آپ 40 دن قبل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھ چکے تھے، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ خواب دیکھ چکے تھے، اور یہ خواب 23 ذی الحجہ کو ہوئی، بعض نے کہا 40 دن، بعض نے کہا 3-4 دن، اور بعض نے کہا کہ بڑا طویل عرصہ لگا اس کو اجازت مانگتے ہوئے، اور بڑا تھوڑے عرصے کے اندر اس نے چند دنوں کے اندر اجازت ملنے کے بعد اس نے یہ کام کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ میں نے خواب دیکھا کہ جمعۃ المبارک کا میں خطبہ دے رہا ہوں، اور خطبہ دینے کے بعد جب میں گھر آیا تو مجھے سرخ رنگ کی مرغی نے 3 ڈنگ مارے، 3 چونچے ماری، اس سے میں سمجھ گیا کہ میری شہادت کا وقت قریب ہے۔ اب دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ 23 ذی الحجہ کو ابن اسیر طبری نے البدایہ و نہایہ میں لکھا کہ جمعے کی نماز کے بعد خطبہ جمعہ ارشاد فرما کر کیا مسجد نبوی میں تشریف تھے، یہی فیروز آپ کے پاس آیا، اس نے کہا آقا مجھ سے فدیہ جزیہ بہت زیادہ لیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم جو منصب اور تمہارا یہ جو کام کرتے ہو اس منصب کے مطابق تمہارا جزیہ زیادہ نہیں ہے، تمہارا جزیہ زیادہ نہیں ہے۔ جب آپ نے بات نہیں مانی تو چلے گئے، تو چلا گیا۔ اٹھ کر جب جانے لگا تو اس نے کہا میں پن چکی کا ماہر ہوں اور اس فن کے لیے یہاں آیا ہوں، لہذا میں آپ کو ایسی پن چکی بنا کر کے دوں گا کہ وہ پن چکی ایسی ہوگی، اس کا فن ایسا ہوگا، کام ایسا ہوگا کہ آپ کو صدیوں تک لوگ یاد رکھیں گے۔ بڑا معنی خیز جملہ بولا، یہ جملہ بولنے کی دیر تھی سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ مجھے قتل کی دھمکی دی گئی۔ البدایہ و نہایہ میں کیا فرمایا، ڈائریکٹ قتل کی دھمکی، مگر اس کے باوجود حضرت عمر نے اس پر توجہ نہیں کی، اس کے باوجود حضرت عمر نے اس پر توجہ، یہ سمجھ گئے کہ قتل کی دھمکی دے گیا، مگر اس کے باوجود توجہ نہیں کی، چھوڑ دی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 4 دن نماز فجر کے بعد کھڑے ہو کر کے درس دیتے تھے، پہلے نہیں دیتے تھے، کھڑے ہو کر کے دیا، 4 دن درس دیا۔ چوتھے دن موقع پا کر کے وہ پہلی صف میں کہیں چھپ کر کے بیٹھا تھا
اور پہلی صف میں کھڑا ہوا. جو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تو بقیہ لوگ سارے ہماگوش سماعت تھے. اس نے موقع پا کر کے آپ پر وار پیچھے سے یا سینے پر وار نہیں کیا, سینے پر وار بزدلانہ وار پیچھے سے کیا. اور جب کمزور ہو گئے, خون بہ گیا ابھی نماز فجر, بعض روایت کے مطابق نماز فجر کے بعد درس کے لیے کھڑے ہوئے تھے, بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ نماز فجر ابھی شروع نہیں ہوئی تھی تو آپ نے درس پہلے دے دیا. اس نے وار کیا اور دوسرا آخری وار آپ کے ناف کے نیچے آپ کے پیٹ کے اندر اس نے وار کیا, وہ جان لیوا ثابت ہوا. 6 وار پیچھے سے ہوئے اور آگے بھی ایک جو وار ہوا ناف کے نیچے وہ جان لیوا ثابت ہوا. حتیٰ کہ فیروز وہاں سے سیدنا حضرت عمر کو زخمی کر کے بھاگا. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر جان نچھاور کرنے والے 6 صحابہ ہیں جو فیروز کو پکڑتے پکڑتے شہید ہوئے. آخر کار ایک شخص, ایک صحابی تھے, انہوں نے بڑھ کر کے آگے بڑھ کر کے تاریخ تبری نے لکھا ہے کہ کمبل ڈال کر کے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کے جو ہی اس کو گرفتار کیا تو اس نے سینے پر اپنا برچ مار کر کے خودکشی کر دی. اور یہ جو آیا تھا یہ شخص یہ ایران اور روم سے آیا تھا, غلام تھا بن کر اور اجمی تھا. بڑی لمبی سازش کے تحت یہاں آنے میں کامیاب ہوا تھا. لہذا جب وہ پکڑا گیا تو زخم چونکہ خون اتنا بہ چکا تھا وہ تو موقع پر ختم ہو گیا. تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 3 دن تک زندگی اور موت کی کشمکش میں رہے. آخر کار 23 ذی الحج کو آپ پر حملہ ہوتا ہے, 26 ذی الحج کو آپ کی شہادت ہوتی ہے.